بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان مقدس ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے دین کی نشر و اشاعت میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو اخلاص و محبت کی وہ دولت عطا فرمائی کہ قیامت تک اہل محبت جس کی روشنی سے اپنی منزل کا تعین کرتے رہیں گے۔ بالخصوص آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی عقیدت و محبت اور جذبہ احترام عطا فرمایا، وہ بھی بہت مثالی ہے۔ یوں تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد ادب و احترام فرمانے والے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں بہت جلدی کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ ان ہستیوں میں شامل ہیں کہ جن کے شوق محبت کو اور جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم نسبت کو آزمایا گیا۔ جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا محبت کا امتحان تھا کہ آپ کے والد نے اسلام قبول کرنے سے قبل آپ کے سامنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق خلاف ادب بات کی تو آپ نے اپنے والد کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا، اور جب یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے ان الفاظ کے ساتھ اظہار کیا کہ اے میرے محبوب، خدا کی عزت کی قسم، اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں تلوار کے ساتھ اپنے والد کا سر قلم کر دیتا، کیونکہ میں آپ کے خلاف کسی کی بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان بدر میں اپنے سگے ماموں کا سر قلم کر دیا۔ حضرت امین الامت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حقیقی باپ کو جہنم واصل کیا۔ اسی طرح حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے متعلق آزمایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی خاطر ہر رشتے کو قربان کرتے ہوئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احترام پہ پہرا دیا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو جب مختلف حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے کی سالاری حضرت خالد بن ولید کی تھی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ آپ فلاں راستے سے گزر کر مسجد حرم کے قریب آ کر ہم سے ملاقات کریں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جس راستے سے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے گزرنا تھا، اس راستے کی ناکہ بندی آپ کے بچپن کے دوست، کفار کے بہت بڑے سردار امیہ بن خلف کے بیٹے صفوان بن امیہ نے کر رکھی تھی، اور یہ صفوان بن امیہ محض کفار کا سردار ہی نہیں تھا، محض حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کا دوست ہی نہیں تھا، بلکہ آپ کا قریبی رشتہ دار تھا، آپ کی ہمشیرہ کا اس سے نکاح تھا، اور وہ رشتے میں آپ کا بہنوئی تھا۔ لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اپنے بہنوئی کو بھی للکارتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آج تم بھی میرے راستے میں رکاوٹ بنو گے تو میں تم کو گرا کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بہنوئی کے خلاف اپنی تلوار کو لہرایا اور اسے للکارتے ہوئے میدان جنگ میں اترنے کی ترغیب دی، لیکن وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبہ محبت کا سامنا نہ کر سکا، اور کچھ دیر لڑنے کے بعد میدان جہاد سے اس نے راہ فرار کو اختیار کر لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ انداز ہمیں بتاتا ہے
کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ پہرا دیتے ہوئے اگر قریبی رشتے بھی راستے میں رکاوٹ بنے تو ان رشتوں کی کوئی جو ہے وہ پرواہ نہ کرو، بلکہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شان کے تحفظ کے لیے جو حدیں اللہ نے مقرر کر دی ہیں ان حدوں پہ قائم ہو جاؤ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ میں ہوتا ہے کہ جو آپ کے حکم کی تعمیل میں بہت جلدی دکھایا کرتے تھے۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اپنے خاص دشمن کو ختم کروانے کے لیے یہ فرمایا کرتے تھے من لفلانن، یہ ایک انداز تھا کہ وہ شخص کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت میں، آپ کی دشمنی میں اللہ کی حدوں کو پامال کر چکا ہوتا تو رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسے دنیا سے ختم کروانے کے لیے اور اس کے شر اور فتنے اور فساد کو ختم کروانے کے لیے اس کے قتل کا حکم دیتے۔ تو جب بھی سرکار یہ فرماتے تو سر فہرست سرکار کے اس حکم پر لبیک کہنے والے حضرت عمر فاروق ہوتے، حضرت زبیر بن عوام ہوتے، حضرت سعد بن ابی وقاص ہوتے، لیکن انہی میں ایک نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے کہ جب بھی سرکار نے اپنے کسی خاص دشمن کے متعلق پوچھا کہ کون ہے جو اسے جہنم واصل کرے گا تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ یہ نہیں پوچھا کہ محبوب وہ کون ہے، وہ کتنا طاقتور ہے، وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو قتل کرنے کے نتائج کیا ہوں گے، بلکہ فی الفور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ آج ایک خاص طبقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے تو اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، آج تم کس حیثیت سے ان کے دشمنوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہو؟ بالخصوص جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کرتا ہے اور عاشقان رسول اس کی توہین پر اپنے جذبہ ایمانی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے قتل کا اعلان کرتے ہیں، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کیا تم نبی علیہ السلام سے بڑھ کے دین کو جاننے والے ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا اور تم ان کے دشمنوں کو قتل کرنے کی بات کرتے ہو۔ تو یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس انداز سے امت کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اپنے دشمن کو معاف کرنے کا جذبہ رکھے، کہ جو اس کے ساتھ برائی کرے تو برائی کے جواب میں وہ اچھائی کرے، اگر کوئی اسے تکلیف دے اس پر صبر کا مظاہرہ کرے، اپنے دشمن کو وہ معاف کر دے، لیکن جب بات اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کی ہو تو پھر وہاں پر اللہ کی حد کو قائم کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، خدا کی عزت کی قسم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن جب بات اللہ کی حد کی ہوتی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس حد کو نافذ کیا کرتے تھے۔ اب جو سرکار کی توہین کرتا ہے وہ اللہ کی حد کو پامال کرتا ہے، اب اللہ کی حد کو قائم کرنے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس گستاخ رسول کو جہنم واصل کیا جائے گا۔ آپ سیرت کا مطالعہ کریں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ کے بہت بڑے یہودی تاجر سردار کعب بن اشرف کو امن معاہدے کے باوجود قتل کروایا تھا، اور اس کو قتل کرنے کی وجہ اس کی یہودیت نہیں تھی، اس کی مالداری نہیں تھی، اس کی سرداری نہیں تھی، بلکہ کعب بن اشرف نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کر کے اللہ کی حد کو پامال کر دیا تھا۔ تو کعب بن اشرف کو قتل کرنے کا جو حکم تھا وہ اس کی یہودیت کی وجہ سے، اس کی سرداری اور مالداری کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ رب ذوالجلال کی حدوں کو پامال کرنے کی وجہ سے تھا۔ اور اسی طرح
جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کو خبر دی گئی کہ ابن خطل وہ کعبۃ اللہ کے پردوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے بھی قتل کرنے کا حکم دیا، اگرچہ وہ کعبہ کے پردوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، کیونکہ اس کا جرم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے اللہ کی حد کو معطل کرنا تھا، اللہ رب العالمین کی حد کو ختم کرنا تھا، تو سرکار نے اسے بھی قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو اس واسطے یہ کہنا کہ جب سرکار نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا تو آج ان کے دشمن کو سزا دینے کی بات کرنے والا ان کے خلاف جا رہا ہے، تو یہ بات خود قرآن و سنت کے خلاف ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کے خلاف ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر اس بندے پر حد کو نافذ کیا جس نے اللہ کی حد کو پامال کیا، چاہے وہ قتل کرنے والا ہو، چاہے وہ چوری کرنے والا ہو، چاہے وہ بدکاری کرنے والا ہو، چاہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کا ارتکاب کر کے رب ذوالجلال کی حد کو معطل کرنے والا ہو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں سر فہرست نظر آتے ہیں۔ دعا کیجئے خالق و مالک جل وعلا ہمیں بھی حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح احترام نبوی کا جذبہ عطا فرمائے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرکز اطہر پہ اپنی ان گنت انوار و تجلیات کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔